السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے ہوشیار سمجھدار بہادر بہت ہی اچھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں، یعنی کہ اسکول کا کام اور سبق، اور اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو وہ بھی آپ نے کر لیا ہے، اور جہاں بیٹھ کے آپ کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ بھی آپ نے اچھی طرح صاف ستھری کر لی ہے۔ اچھی طرح سے مراد ہے کہ جو جس چیز کی جگہ ہے وہ وہیں رکھی ہے، بستر کے نیچے یا پردے کے پیچھے نہیں چھپا دی۔ چلیے کہانی کی طرف جانب آتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے سورۃ بقرہ کی تیسری کہانی، یعنی کہ سورۃ بقرہ کا جو حصہ پہلے سپارے میں موجود ہے اس کی تیسری کہانی۔ جانتے ہیں نا کہ قرآن کے 30 سپارے ہیں اور سورۃ بقرہ پہلے 3 سپاروں میں موجود ہے۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ بھلا یہ کون سی گائے تھی جس کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے لمبی سورت کا رکھ دیا؟ چلیے کہانی کا عنوان ہے قیمتی گائے۔ یہ گائے اتنی قیمتی آخر کیوں تھی؟ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، اور بنی اسرائیل کون تھے؟ یاد ہے نا کل ہم نے بات کی تھی۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب تھے حضرت یوسف کے ابا جان، جن کی کہانی ہم تھوڑے عرصے بعد سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت یعقوب جن کا نام اسرائیل بھی تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کے آگے سے اتنا بڑا خاندان تھا کہ 6 لاکھ لوگ بن گئے تھے۔ وہ بنو اسرائیل مصر میں رہتے تھے، مگر بعد میں حضرت موسیٰ انہیں فرعون سے آزاد کروا کے لے گئے تھے فلسطین کی طرف۔ تو اسی بنو اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، بہت ہی نیک، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کے پاس ایک بچھیا بھی تھی، یعنی کہ گائے کا چھوٹا سا بچہ۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور بیٹا اپنی ماں کے ساتھ پلنے بڑھنے لگا۔ کچھ سالوں بعد بیٹا بڑا ہو گیا۔ وہ بہت ہی نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا، کبھی کسی بات کو نہ نہیں کرتا تھا، جیسے اس کی اماں نے اس کو بتا دیا ویسے ہی کر لیا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کے والد کی بچھیا جو بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی اسے 3 دینار میں بیچنے کا حکم دیا۔ کہا کہ یہ 3 دینار میں بیچ دو، اور اگر بیچنے لگو تو مجھ سے ضرور پوچھ لینا کہ یہ کون خرید رہا ہے۔ اب بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا یہ گائے کتنے کی ہے؟ اس بچے نے کہا یہ 3 دینار کی۔ وہ آدمی کہنے لگا میں یہ 6 دینار میں لوں گا۔ لیکن وہ بچہ تو بہت نیک تھا، اس کی اماں نے تو کہا تھا کہ اس کو 3 دینار میں بیچنا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی اماں سے پوچھے بغیر یہ نہیں بیچوں گا، اور میں آپ کو کل آ کر یہ دوں گا۔ وہ گھر آیا اور اپنی ماں کو یہ بات بتائی۔ اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے 6 دینار میں ہی بیچ دو۔ اگلی مرتبہ وہی آدمی آیا اور کہنے لگا آج میں تمہیں اس کے 12 دینار دوں گا۔ اب وہ بچہ پھر پریشان ہو گیا اور نہ مانا۔ شام کو جا کر اس نے اپنی اماں کو بتایا اور کہا کہ وہ تو اب اس کے 12 دینار دے رہا ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی یہ کوئی خاص آدمی ہے، اور کہنے لگی اب اگر وہ شخص ملے تو اس سے پوچھنا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گائے بیچی جائے یا نہیں۔ اگلے دنوں جب ملنے آیا تو بیٹے نے یہ سوال کیا۔ وہ شخص جو اصل میں ایک فرشتہ تھا کہنے لگا ابھی اسے مت بیچو، یہ گائے تمہیں بہت فائدہ دے گی، بنی اسرائیل کے لوگ تمہارے سے خریدنے آئیں گے۔
انہی دنوں کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا. ایک بہت امیر آدمی تھا. کسی نے اسے قتل کر کے اس کی لاش کسی دوسری جگہ پہ ڈال دی. سب لوگوں نے بہت ڈھونڈا، چھان بین کی کہ آخر اس کو قتل کس نے کیا ہے، مگر قاتل کا پتہ ہی نہ چل سکا. اب وہ لوگ معاملے کو حل کرنے کے لیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا کوئی حصہ اس آدمی کو جو قتل کیا گیا ہے مارو، تم لوگوں کو قاتل کا پتہ چل جائے گا. یہ بات سن کر وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ کیا آپ ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے قاتل کا پوچھ رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، اگر میں کوئی مذاق کی بات کروں تو میں جاہل ہوں گا. وہ لوگ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہو جو بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور بہت چھوٹی بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی ہو. وہ کہنے لگے اچھا چلیے آپ ایسا بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ ایک پیلی گائے ہو، اس کا رنگ ایسا چمچماتا ہوا ہو کہ دیکھنے والوں کو اس کو دیکھ کر خوشی ہو. وہ لوگ کہنے لگے اچھا ہمیں ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیے نا کہ وہ کیسی گائے ہو، ہمیں بہت مشکل پیش آ رہی ہے، ہم شک میں پڑ گئے ہیں کہ ہم کون سی گائے لیں، اور جیسے آپ ہمیں بتائیں گے ہم فوراً اسے ذبح کر دیں گے. اب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس نے کبھی کسی کی خدمت نہ کی ہو، اس نے کبھی ہل نہ چلایا ہو، نہ کسی کھیتی کو پانی دیا ہو، اس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، بہت ہی خوبصورت اچھی سی گائے ہو. اب وہ کہنے لگے ہاں اب ہمیں سمجھ میں آئی ہے، آپ نے پہلے ہمیں صحیح طرح نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے ہم اسے ذبح کر دیتے ہیں. اور جب انہوں نے وہ گائے تلاش کرنی شروع کی تو ایسی گائے بھلا کہاں ملنی تھی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی بچے کے پاس آئے جس کے پاس وہ والی گائے تھی جسے فرشتہ خریدنے کے لیے آیا تھا. اب ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ گائے ہمیں بیچ دو. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں بیچوں گا. انہوں نے کہا ہم تمہیں بہت زیادہ سونا دیں گے، ہم تمہیں بہت زیادہ امیر کر دیں گے. تو پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھا اور اس گائے کے بدلے بہت زیادہ سونا لے کے وہ گائے ان کو بیچ دی اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا. اور جب ذبح کر دیا تو انہیں قاتل کا بھی پتہ چل گیا کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا تھا. اب قاتل کا کس طرح پتہ لگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نہیں بتایا کہ گائے نے بتایا کہ اس آدمی نے بتایا کہ کس طرح پتہ چلا. بس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے جب گائے کو ذبح کیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے، اور پھر قاتل کو سزا ملی. جو کسی کو مارتا ہے نا اس کو سزا دی جاتی ہے. ننے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے قرآن میں، یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو ہمیشہ فائدے میں وہ لوگ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات مانتے ہیں، اور اس کے بعد بڑوں کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آتے ہیں. اس بچے کو کتنے زیادہ پیسے مل گئے، وہ کتنا امیر ہو گیا، اس لیے کہ وہ اپنی امی کا احترام کرتا تھا اور ان کی بات مانتا تھا. مگر وہ لوگ جنہوں نے گائے ذبح کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل بالکل سخت ہو گئے. ایک سخت دل بھلا کیسا دل ہوتا ہے؟ ایسا نہیں جیسے آپ کا ہے، آپ تو بہت اچھے دل والے ہیں. سخت دل ایسا دل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر ہی نہ لگتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو لڑائی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو چوری پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بدتمیزی پسند نہیں ہے. مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں تھوڑا سا جھوٹ بول لیتا ہوں،
تھوڑی سی لڑائی کر لیتا ہوں، اب اس نے بھی تو میرے ساتھ لڑائی کی ہے، میں کیوں نہ اس کے ساتھ لڑائی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان لوگوں جیسا دل نہ بناؤ جو بالکل کسی وجہ سے نرم ہی نہیں ہوتے، اتنے سخت دل ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے تو بنو اسرائیل کو کہا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے امی ابو کا کہنا مانیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت سے پیش آئیں اور لوگوں سے بہت ہی اچھے طریقے سے بات کریں، بہت ہی پیار سے بات کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اگلے کا دل دکھ جائے یا بیچارہ اداس ہو جائے یا اسے ڈر لگ جائے۔ بہت ہی پیار سے محبت سے بات کریں۔ اور پھر سب سے اہم بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بنو اسرائیل کو کہا تھا کہ تم باقاعدگی سے نماز پڑھا کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرنا۔ مگر بنو اسرائیل چونکہ وہ سخت دل والے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہ مانی، نہ بڑوں کی بات مانی، نہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کی، نہ نماز پڑھی، نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے اتنا ناراض ہو گیا، اتنا ناراض ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اب تم لوگوں سے میں کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تم لوگوں کو اتنی زیادہ نعمتیں دیں اور اس کے باوجود تم میری بات مانتے ہی نہیں ہو، نافرمانی کیے چلے جاتے ہو، اس لیے اب میں کبھی بھی تم لوگوں کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ اتنی قیمتی کوئی بھی گائے نہیں ہوگی جس کو سونا دے کر خریدا گیا ہو۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ، قرآن کی کہانی کے ساتھ۔ اور یہ آپ کو یاد ہے نا کہ ابھی ہم وہ والی کہانیاں سن رہے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں پہلے سپارے میں سنائی ہیں۔ کل دیکھ کے آئیے گا کہ گائے کی کہانی کے بعد اگلی کون سی کہانی ہے، اور آپ مجھے میسج کر کے بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔